عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا. کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں. مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا. آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا. اللہ اکبر. حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن. وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے. افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے. جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا. مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا. اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا جو سید ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا. فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا. ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے. اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ. اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا. یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے دے. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے. یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے. پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہو. دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے، اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے. لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی. بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے. تو یہ دنیا سے کب کوئی جا سکتا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں. موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کے حق ہمارے ذمے پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں. کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے. یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے. جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دیں گے.
जिन्ना लई तू पाप कमाए अज कित्थे नहीं तेरे कर दे। वो तो कफन भी मैला नहीं होंगे देंगे, बांट लेंगे। तो आखिरत में सिक्का राइजुल वक्त अमल होगा, तो फिर अमल लिए जाएंगे। तो जिसने किसी का एक टगा मारा होगा, 3 पैसे मारे होंगे, उसके बदले में 700 नमाजें जो बाजमात पढ़ी गई हैं वो ले ली जाएंगी। और जो लोगों के प्लाट हड़प कर गए, रिश्वतें, ज़्यादतियाँ, जोर जुल्म और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ और लोगों का माल हथियाना, खून निचोड़ना, अज़ियतें देना, तो किस तरह वो क़यामत के दिन ओहदा बरा हो सकेंगे। तो आज अल्लाह की रहमत के दर कुशादा हैं और उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं, आजो पलट के मेरी रहमत के दरवाजे खुले। अल्लाह अकबर। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान पलट के आ जाते हैं, रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताओ, यूं भी कोई आवाज़ देता है, यूं भी कोई पुकारता है? भागे हुए मुजरिम का ताक़ुब किया जाता है, कभी यूं भी प्यार से उसको बुलाया जाता है, लेकिन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब पुकार पुकार के कह रहा है, ओ भागने वाले आजा पलट के, तेरे रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो ये नहीं देखेगा तूने जुर्म कितने किए, वो ये देखेगा तू पलट के आएगा, आ गया है। और वो तेरे गुनाह नहीं देखेगा, तेरे आने को देख के तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दे। जितना बड़ा गुनाहगार है उतना बड़ा नेकोकार बन जाए। आ तो सही, आना तो तूने है ही। फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, फिर जो तुझे लोग उठा के लाएंगे। अच्छा नहीं है कि अपने कदमों से खुद ही चल के आ जा। आज खुले मुंह आ जा, उसकी रहमतें तेरे इस्तकबाल करने के लिए मुंतज़िर हैं। आज वो आवाज़ दे के कह रहा है, आजा मेरी रहमतें तेरी मुंतज़िर। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे करीम रब से किसने मगरूर कर दिया? तकब्बुर में, रऊनत में मुब्तला हो गया, तू अपने मालिक की दहलीज को छोड़ गया। आजा पलट के, वो करीम तुझे बुला रहा है। और देख उसका रिश्ता कितना गूढ़ा है। अल्लाह जी खाला का, उसने तुझे पैदा किया है, वो तेरा खालिक लगता है। अल्लाह अकबर। यानी वो तुझे बुला रहा है जिसका तेरा रिश्ता इतना गहरा है कि वो तेरा खालिक लगता है। माँ को जो औलाद से प्यार है, दुनिया के किसी तराजू पे वो प्यार तोला जा सकता है? माँ की मोहब्बत का कहीं वज़न हो सकता है? आजकल ये आपके भी थोड़ा सा आगे गुजरें तो इतने बड़े तराजू गाड़ दिए गए हैं जहाँ पूरा कंटेनर तोल लिया जाता है। तो मैं दोस्तों को कहता हूँ कि आज इतने बड़े बड़े तराजू ईजाद हो गए हैं कि जहाँ कंटेनर तोड़ लिए जाते हैं, पहाड़ तोड़ लिए जाते हैं आज जदीद दुनिया के अंदर, लेकिन कोई तराजू ऐसा आज तक ईजाद नहीं हुआ जिस पर माँ के प्यार को भी तोला जा सके। उसके सीने में जो तड़पती हुई ममता रखी गई है, मोहब्बत का जो जहां आबाद कर दिया गया, उल्फतों की एक कायनात माँ के सीने में रख दी गई है, उसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। वो सीने में दर्द, वो दरक, वो मोहब्बत, वो कायनात, वो अनोखा प्यार जो औलाद के लिए रखती है, ये इतना प्यार माँ के सीने में पैदा कैसे हुआ? तो आपके पास एक ही जवाब होगा, इसलिए कि माँ ने औलाद को जन्म दिया है। तो मैं यहाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा, जिस माँ ने औलाद को जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार करता होगा। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, मुझे और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो चाहिएगा। सिर्फ नज़ारे के लिए जुम्बशे मिजगा भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे कोई। तो मेरी आरज़ू ये है कि आपकी तमाम तर तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो। थोड़े वक्त में जिस शिद्दत की गर्मी में आप बैठे हैं मुझे इसका एहसास है, तो मैं चाहूँगा कि चंद बातें आप तक पहुँच जाए। तो जो माँ इतना प्यार करती है वो इसलिए कि माँ ने जन्म दिया है। तो जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिस रब ने खलक किया है वो कितना प्यार। तो माँ की दहलीज छोड़ के बेटा भाग जाए तो माँ आवाज़ देती ना, पुत्र कहाँ भाग रहा है, आजा पलट के, इतनी ठंडी छाँव कहीं नहीं मिलेगी, इतना प्यार तुझे कहीं से नहीं मिल सकता, आजा पलट के। माएँ तो माएँ होती हैं और औलाद के लिए उनके सीने में जो तड़पती हुई ममता होती है और प्यार का जो एक आबाद जहाँ होता है, वो एक अलग ही कायनात है, वो एक अलग ही जहाँ है। वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि मैं तो तेरे से तब राज़ी होंगी कि तू अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाएगा। तो वो बदमस्त आशिक अपनी माँ की आरज़ू, अपनी महबूबा की आरज़ू को पूरा करने के लिए इस अमल से भी गुजर गया और माँ का कलेजा चीरा और तश्तरी में रख के अपनी महबूबा के लिए उसका कलेजा ला रहा था।
تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ پتر سٹ نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ چھلکتا ہوا اجالا اور نور اور روشنی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ماں کو اتنا پیار اس لیے ہے کہ اس نے جنم دیا اور رب نے تو خلق کیا دستے قدرت سے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی، عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی سے، زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک کٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی کہ تاکہ ہم ہر لحظہ، ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کھڑکن، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماز۔ تو نے بھی چلے جانا ہے، یہاں بیٹھ نہیں رہنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی
اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو، تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملبو۔ کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے؟ امیر ہے یا غریب ہے، وہ 2 گز زمین اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات، اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ ملے، فلاں چیخ چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، فلاں پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں۔ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے، جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے۔ جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں۔ نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے۔ ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم، سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں پڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو۔ کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ تو اس دنیا پر بھی اعمال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کہ حشر کے وقت جب اعمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہو، چونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے، تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے، اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر لال بتی جل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب 0 تک آ جائیں گے پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جل شانہ کے حضور رجوع کرتا ہے۔ یہاں کسی نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں، پنجوں میں زور نہ رہے، تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے، تو یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا، جب قوا مضبوط ہوں، جب شباب کی جولانیاں ہوں، جب آرزویں جواں ہوں، جب خواہشیں پگلی ہوں، اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا،
اپنی آرزوؤں کو لگام ڈال دینا اور اپنی تمناؤں کو حصار میں رکھنا اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں، اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو وہ جوان جس کی جوانی یاد الہی میں گزری، جس کی جوانی ذکر الہی میں گزری، مصلی پہ گزری، تہجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس ماحول میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کی ملازمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش، مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشاں رہا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے، اور وہ ہے ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر۔ تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اذان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو، اذان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو۔ تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شعار حیات تھا، اس لیے ان کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہا گیا۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھکا ہوتا ہے، تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں، اور بدترین جگہیں بازار بتائی گئے اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ۔ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے، وہ ذکر و فکر میں گزریں گے۔ تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے ضامن ہوں گے، وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی، آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کر دیں گے۔ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف
اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب، ہمارے قلب کا تعلق، ہماری محبت کا رشتہ، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہوں، بیمار پڑ گئے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا، تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا۔ وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا، اور وہ دعائیں کرے گا، مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں، میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے ترانے گائے۔ تو وہ یہ آرزو کرے گا، اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو، لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی۔ وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا، بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، الٹا اس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اس طرح پیدا ہوگی، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش اجتمع علیہ و تفرق